مشرکین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر شریعت ابراہیمی گناہوں کی بھرمار تھی، اور طول زمانہ کے سبب ان میں بھی بت پرستوں کی وہی عادات اور رسوم پیدا ہو چکی تھی جنہیں دینی خرافات کا درجہ حاصل ہے۔ ان عادات و رسوم نے ان کی اجتماعی، سیاسی، دینی زندگی پر نہایت گہرے اثرات ڈالے۔ ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ کسی طرح مال و ریاست حاصل ہو، خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفر و الحاد کو فروغ ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ ان تعلیمات کے ساتھ تساہل ہی کیوں نہ برتا جائے جن کی تقدیس کا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو حکم دیا ہے اور جن پر عمل درآمد کی ترغیب دی ہے۔ عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرست بن گئی۔ اس نے اللہ اور اس کے انسان کے عجیب طرح سے خلط ملط کر دیا تھا، کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے مألوف طرز زندگی سے میل نہیں کھاتی تھی۔ اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں تمدن اس کی آلائشوں اور داؤ پیچ سے ناواقفیت اور دوری۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ زیر نگرانی اور امانت عورت کو یہ حق نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر اپنے طور پر اپنا نکاح کر لے۔ کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا کہ فلاں شخص کے پاس پیغام بھیج کر اس سے اس کی شرمگاہ جمع ہوتی، یعنی زنا، اور قیافہ شناس کو بلاتے۔ قیافہ شناس اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو کسی بھی، اور ایسا لگتا ہے کہ اہل جاہلیت کی غالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ سنن ابی داؤد وغیرہ میں مروی ہے، ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، تعلق بھی مختلف کا بیٹا ہے۔ میں نے جاریت، کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے، انما اولادنا بیننا اکبادنا تمشی علی الارض، ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر، جس کے لفظی معنی کے مطابق، لیکن دوسری طرف انصر خاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اس مثل کے معنی ابھی وہ اصطلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے ذریعے کی گئی، یعنی ظالم تعلقات یہ ہے کہ اسے سے ٹوٹے ہوئے تھے اور حکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعایا سے خزانے بھرنے یا مخالفین پر کے تک مہینوں میں عرب کے مشہور بازار عکاظ، ذوالمجاز اور مجینہ وغیرہ لگتے تھے۔ یہاں تک کہ سنتوں کا معاملہ ہے تو عرب اسی میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی، چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل